آمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہ رب العزت کا احسان عظیم ہے کہ ہم عشرہ رحمت سے عشرہ مغفرت میں داخل ہو رہے ہیں۔ اللہ کے حضور دعا ہے کہ خالق کائنات ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور جتنے ایام ہمیں اس ماہ مبارک کے میسر رہیں اللہ کریم ہمیں اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت کا کروڑہ مرتبہ یہ شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ اعزاز عطا فرمایا کہ ہم اپنے اکابرین کو، صالحین کو، حضور کے صحابہ کو، حضور کے گھر والوں کو، حضور کی اہل بیت کو ہم بلاتے نہیں ہیں، کیونکہ ان کی زندگیاں ہمارے لیے مشعل راہ ہیں اور ہم ان کی زندگیوں سے ملنے والی حسین خیرات کو چنتے ہوئے اپنی تاریک زندگی کو روشن کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ آج 10 رمضان المبارک ہے اور آج کے دن کو بڑی خاص نسبت حاصل ہے۔ ملکۃ العرب زوجہ رسول حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، آج کے دن آپ کا یوم وصال ہے اور آپ اس کائنات میں وہ واحد خاتون ہیں کہ جنہوں نے اسلام کے ابتدائی ایام میں حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کا ساتھ دیا اور ہر لمحے میں حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وہ کھڑی رہیں۔ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ کا حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں آنے کا ذکر یوں ملتا ہے کہ اہل مکہ جب حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت و تبلیغ کا آغاز فرمایا تو مشرکین مکہ، کفار مکہ جہاں حضور کا انکار کرتے اور ہر تکلیف حضور کو پہنچانے کی وہ کوشش کرتے، کوئی حضور کی راہوں میں کانٹے بچھانے کے لیے تیار ہوتا تو کوئی صحن حرم میں حضور کے پاک جسم پاک پہ اونٹ کی اوجری لا کے رکھ دیتا ہے، اور کوئی سرخ اونٹوں کی بولی لگتے ہی حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ مگر اس سارے ماحول کے اندر جب اہل عرب سے پوچھا جاتا کہ تمہارے اندر سچا کون ہے، تمہارے اندر امانت دار کون ہے، دیانت دار کون ہے، صداقت والا کون ہے، تو سارے اہل مکہ سے ایک ہی آواز آتی کہ اگر کسی جرنیل کی بات کرتے ہو، اگر کسی شمشیر زن کی بات کرتے ہو، اگر کسی گھڑ سوار کی بات کرتے ہو تو ہم کسی اور کا نام لے سکتے ہیں، لیکن سارے عرب کے اندر اگر یہ جاننا چاہتے ہو کہ سب سے سچا کون ہے تو ہمارے درمیان جو سب سے سچا ہے وہ محمد بن عبداللہ کی ذات ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مخالف کھڑے ہونے والے لوگ، حضور کے سامنے کھڑے ہونے والے لوگ بھی اس بات کو جانتے تھے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ سے بڑھ کر سچا کوئی نہیں ہے، آپ سے بڑھ کر امین کوئی نہیں ہے، اور آپ سے بڑھ کر اس پورے عرب کے اندر
کوئی اچھے اخلاق والا نہیں ہے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو چونکہ ملکہ عرب کہا جاتا تھا اور آپ اتنی امیر تھی کہ مکہ کے ہر گھر کے اندر آپ کی دولت کا کچھ نہ کچھ حصہ موجود ہوتا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کو حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف حمیدہ کا پتہ چلتا ہے تو آپ ایک تجارتی قافلے کا امیر بنا کے حضور سید عالم کو ملک شام کی طرف بھیجتے ہیں، اور جب تجارتی قافلہ واپس آتا ہے حضرت خدیجہ کو حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے شمائل، آپ کے خصائص کا آپ کو پہلے ہی سے علم تھا۔ جب آپ کو خبر ملی کہ قافلہ واپس آنے لگا ہے تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذکر ملتا ہے کہ آپ اپنے گھر کی بالکنی میں کھڑی ہو جاتی ہیں اور تجارتی قافلوں کو آتے ہوئے آپ دیکھ رہی ہیں، تو آپ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا ایک خوبرو نوجوان ہے جو اتنا حسین ہے کہ جب وہ چلتا ہے تو اس کے ساتھ آسمان کے بادل بھی ساتھ چلنے لگتے ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ وہ اتنا حسین ہے کہ اگر خشک ٹہنیوں کے پاس وہ رک جاتا ہے تو اللہ کریم ان کے کھڑا ہونے کی وجہ سے خشک ٹہنیوں میں بھی سبزہ عطا فرما دیتا ہے، وہ بھی ہری بھری ہونے لگ جاتی ہیں۔ اور آپ فرماتی ہیں کہ جب وہ قدم زمین پہ رکھنے کے لیے کوشش کرتے ہیں، قدم زمین پہ رکھ رہے ہوتے ہیں تو زمین ان کے قدم کو پانے کے لیے جولی پھیلا کے منتظر نظر آتی ہے۔ حضور تشریف لاتے ہیں اور حضور نے کثیر منافع جب آپ کو عطا فرمایا تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنا ایک غلام میسرہ جس کا نام تھا اس کو حضور کے ساتھ بھیجا۔ میسرہ کو آپ نے قریب بلایا اور آپ نے فرمایا یہ نہ بتا کتنا منافع لے کے آیا ہے، یہ نہ بتا تجارت کیسی رہی، یہ نہ بتا سفر کیسا رہا۔ آپ فرماتی ہیں آج مجھے منافع یا مال کے بارے میں نہیں بتانا، آج مجھے آپ نے بس آمنہ کے لال کے بارے میں بتانا ہے۔ تو وہ میسرہ جو کہ حضور کے ساتھ رہا، رفیق کے سفر رہا، وہ کہتا ہے کس کس بات کا تذکرہ کروں، حضور کی کس کس بات کو آپ کے سامنے میں رکھوں۔ میں نے دیکھا ہے جب تجارت کرنے کے لیے ہم ملک شام کے اس مخصوص مقام پہ پہنچتے ہیں تو تاجر اپنی تجارت کی بولیاں لگا رہے تھے، تاجر لوگوں کو بولیاں لگا کے متوجہ کر رہے تھے، تو میں نے یہ منظر دیکھا، جو تجارت کرنے کے لیے آئے تھے، جو مال خریدنے کے لیے آئے تھے، جو مال فروخت کرنے کے لیے آئے تھے، وہاں میں نے خود دیکھا ہے کہ لوگ تجارت نہیں دیکھ رہے تھے بلکہ تاجدار رسالت کو دیکھ رہے تھے، حضور سید عالم کو دیکھ رہے تھے۔ پھر وہ کہنے لگا، اور میں نے یہ منظر بھی دیکھا کہ لوگ ابھی اپنا تجارتی سامان بچھا رہے تھے، لوگوں کو اپنی تجارت کے بارے میں آگاہ کر رہے تھے، تو میں نے دیکھا حضور اس وقت منافع سمیٹ کے اپنا سامان سمیٹ رہے تھے، اور جب حضور چل رہے تھے میں نے یہ دیکھا کہ حضور چل رہے ہیں، لوگ گلیوں میں قطاریں بنا کے حضور کا چہرہ دیکھ رہے ہیں، حضور کی باتیں سن رہے ہیں، حضور کی بات سننے کے لیے سارے لوگ ہاتھ باندھے منتظر اور کھڑے میں نے دیکھے ہیں۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے یہ سارے اوصاف سنے تو آپ نے حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف نکاح کا پیغام بھجوایا، تو حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نکاح کے پیغام کو قبول فرمایا، اور حضور نے ایک بات رکھی سیدہ خدیجہ کے سامنے۔ حضور نے فرمایا کہ آپ بڑی امیر ہیں، ملکۃ العرب ہیں، آپ کے پاس درم و دینار ہیں، اور ذکر یہ ملتا ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اتنی امیر تھی کہ اس وقت بھی 50 سے 70 اونٹوں کے اوپر منافع لاد کے، سونا چاندی کے ڈھیر لاد کے حضرت خدیجہ کے گھر جایا کرتے تھے، کہ وہ کتنی امیر ہوں گی کہ جن کا سرمایہ اونٹوں پہ لاد کے حضرت خدیجہ کی بارگاہ میں پیش کیا جا رہا ہے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے سامنے حضور نے یہ بات رکھی کہ مال خدیجہ آپ کا ہوگا لیکن اس کو خرچ میں محمد اپنی مرضی سے کروں گا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ عرض کرتی ہیں کہ اے اللہ کے پیارے حبیب، آپ مال کی بات کرتے ہیں، خدیجہ کی جان بھی آپ کے لیے حاضر ہے، خدیجہ کا مال بھی آپ کے لیے حاضر ہے۔
حضرت ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کی گراں قدر قربانیاں ہیں۔ جس وقت شیب ابی طالب ہوا 3 سال تک محاصرہ کیا گیا، اور حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اس مشکل مرحلے میں، اس مشکل حالات میں بھی حضرت سیدہ ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ساتھ رہی ہیں، اور مکہ چھوڑنے سے قبل ہی حضرت سیدہ ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا وصال ہو گیا، مگر اس کے باوجود حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ آپ کا ذکر فرمایا کرتے، ہمیشہ آپ کا تذکرہ کرتے۔ آپ کا جانا حضور نبی پاک کو بے قرار کر گیا، لیکن پھر بھی حضور نبی پاک نے آپ کو نہیں بلایا۔ حضرت ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ وہ ہیں کہ جن کے نام رب کا سلام آیا ہے، اللہ کا سلام آپ کے نام آیا ہے۔ ذکر یوں ملتا ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ غار حرا میں ہیں، کافی دن گزر گئے، حضور تشریف نہیں لے کے آئے، تو سیدہ ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ نے حضور کے لیے کھانا تیار فرمایا۔ کھانا تیار کر کے حضور کی بارگاہ میں جانے کے لیے سیدہ ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ گھر سے نکلتی ہیں۔ ادھر سیدہ ختیجہ گھر سے نکلی، ادھر حضرت جبریل اللہ کا پیغام لے کے حضور کی بارگاہ میں آ جاتے ہیں۔ حضرت جبریل حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، کچھ ہی لمحوں کے بعد آپ کے پاس سیدہ ختیجہ تشریف لے کے آئیں گی۔ جب وہ آپ کے پاس آئیں تو ان کے نام اللہ نے سلام بھیجا ہے، ان کو اللہ کا سلام پیش کیجئے گا، اور میں جبریل کا سلام بھی ان کو پیش کیجئے گا کہ حضرت ختیجہ اتنی شان والی ہیں کہ ان کے نام رب کا سلام آتا ہے۔ پھر جب حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ مدینہ پاک تشریف لے کے آئے، تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضور کے غلام ہے جو حضور کی بارگاہ میں 10 سال تک حضور کے پاس رہے۔ آپ بیان کرتے ہیں کہ جب گھر میں گوشت بنایا جاتا تو حضور گوشت کا کچھ حصہ حضرت ختیجہ کی سہیلیوں کی طرف بھیج دیتے، اور حضور ان کا ذکر کیا کرتے، ان کو یاد کیا کرتے۔ بلکہ ذکر تو یوں بھی ملتا ہے کہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ ساری زندگی ایک عورت پہ مجھے بڑا رشک ہوا، بڑا فخر ہوا، اور وہ خاتون حضرت سیدہ ختیجہ الکبریٰ کی ذات ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ حضور جب بھی گھر میں تشریف فرما ہوتے تو حضور آپ کا بڑا تذکرہ کیا کرتے۔ ایک دن میں نہ رہ سکی تو میں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ، وہ بڑی عمر والی خاتون آپ اس کو کیوں نہیں بھول جاتے؟ آپ کی اتنی ازواج ہیں، ساری خوبصورت ہیں، اعلیٰ ہیں، لیکن آپ اس حضرت ختیجہ کو کیوں نہیں بھول جاتے؟ تو حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ، میں ختیجہ کو کیسے بھول جاؤں کہ جب سارے عرب نے، سارے اہل مکہ نے میرا انکار کیا تھا، اس وقت میرا اقرار میری ختیجہ نے فرمایا تھا۔ اور انہی کے بارے میں حضور فرماتے ہیں کہ جس نے بھی میرے ساتھ نیکی کی میں نے اس کا بدلہ دنیا میں دے دیا، لیکن میری ختیجہ وہ ہے کہ ان کی نیکیوں کا بدلہ میں کل حشر میں عطا فرماؤں گا۔ پھر حضرت حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کو سیدہ ختیجہ پاک سے کتنی محبت تھی کہ آپ ملکۃ العرب ہیں، آپ درم و دینار کی مالک ہیں۔ ایک مرتبہ یوں ہوا کہ حضرت ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ گھر میں تشریف فرما ہیں، اور حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ گھر میں تشریف لائے اور دیکھا کہ چولہا بھی گھر کا نہیں جلا اور کھانے کے لیے کھانا بھی میسر نہیں ہے۔ آپ نے حضرت ختیجہ کو مخاطب فرمایا اور حضور فرمانے لگے کہ اے ختیجہ، بتائیے وہ وقت اچھا تھا کہ جب اونٹوں پہ لاد کے منافع آپ کے گھر جایا کرتا تھا، جب لوگ آپ کے گھر جاتے تو وہ لوگ جولیاں بھر کے آپ کے گھر سے واپس آتے، لیکن آج تو کھانے کے لیے کھانا بھی موجود نہیں ہے، بتائیے وہ وقت اچھا تھا یا یہ وقت اچھا ہے؟ تو حضرت ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ نے ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا، آج ہمارے گھروں میں ناچاکیاں ہیں، لڑائیاں ہیں، بے صبری ہے، اور خاوند اپنی بیوی سے خفا ہے اور بیوی اپنے شوہر سے نالاں ہے، بچے اپنے ماں باپ سے ناراض ہیں، ماں باپ اپنے بچوں سے ناخوش ہیں،
اس کے بہت سارے اسباب ہیں، لیکن ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہم دنیا کے قریب ہو گئے اور دین سے ہم بہت دور ہو چکے ہیں۔ سنیے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ نے تاریخی جملہ ارشاد فرمایا جب حضور نے فرمایا کہ وہ وقت اچھا تھا کہ جب لوگ آپ کے گھر میں مانگنے کے لیے آتے تو جولیاں بھر کے لے جایا کرتے، کھانوں کے دسترخوان ہوا کرتے اور دینار کے پہاڑ ہوا کرتے۔ بتائیے وہ وقت اچھا تھا یا یہ وقت اچھا ہے؟ تو حضرت خدیجہ عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ، میرا دل یہ چاہتا ہے کہ اللہ پھر سے مجھے اتنی ہی دولت عطا فرمائے، اللہ مجھے عطا کرتا رہے اور میں آپ کے ابرو کے ایک اشارے پہ، آپ کے قدموں پہ ساری دولت قربان کرتی رہوں۔ آپ فرماتی ہیں، یا رسول اللہ، وہ دور کیسے اچھا ہو گیا؟ یہ دور اچھا ہے کہ اس دور میں آپ کا دامن رحمت مجھے میسر ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ کی بے مثال قربانیاں ہیں اور لازوال محبتوں کی داستان حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کے اسوہ سے ملتی ہے۔ جب حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پہلی وحی آتی ہے، حضرت جبریل اللہ کا پیغام لے کے آئے، حضور بڑی جلدی میں گھر تشریف لے جاتے ہیں۔ سیدہ خدیجہ نے آپ کو دیکھا کہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پسینہ آیا ہوا ہے، حضور کا رنگ بدلا ہوا ہے۔ آپ نے جب پوچھا، حضور نے ساری بات حضرت خدیجہ کو بیان فرمائی، تو آپ نے اپنی زندگی کے 15 سال کا خلاصہ اس روایت میں پیش کیا۔ حضرت خدیجہ آپ فرماتی ہیں کہ میں آپ کو جانتی ہوں، آپ وہ ہیں کہ جو آپ سے مانگنے کے لیے آتا ہے، آپ جھولیاں بھر کے اسے عطا فرماتے ہیں۔ آپ وہ ہیں جو خونی رشتوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، آپ وہ ہیں جو رشتوں کو جوڑنے والے ہیں، آپ وہ ہیں جو غریبوں کی غم گساری کرنے والے ہیں، آپ وہ ہیں جو سب کو عطا فرمانے والے ہیں۔ آپ کا رب آپ کو اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ اس وقت حضور کو جس نے تسلی دی، ان کا نام حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ پھر وہ وقت آیا، وقت وصال جب قریب آیا، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہیں، حاضر ہو کے عرض کرتی ہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب، اے پیارے بابا جان، میری والدہ سیدہ خدیجہ آپ کی استعمال شدہ چادر برکت کے لیے مانگ رہی ہیں۔ تو حضور نبی پاک کی چشمان مقدس میں آنسو ہیں اور اتنے آنسو بہے کہ حضور کی داڑھی مبارک بھی تر ہو جاتی ہے، اور حضور نے فرمایا، اے میری پیاری بیٹی فاطمہ، آپ تو میرے سے چادر مانگنے کے لیے آئی ہیں، میں اپنی خدیجہ سے اتنی محبت کرتا ہوں کہ آپ آج میرا جسم بھی مانگتی تو میں اپنا جسم بھی اپنی خدیجہ کو پیش کر دیتا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی ازواج سے اس طرح محبت فرمائی۔ میرا اور آپ کا یہ حق بنتا ہے کہ ہم بھی اگر چاہتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں محبتوں کا ماحول ہو، ہمارے گھروں میں محبتوں کی فضا قائم ہو، یہ لڑائیاں، ناچاکیاں، بے صبری اور ایک دوسرے کو برداشت نہ کرنے والا یہ سارا ماحول ختم ہو جائے، تو میرے اور آپ کے لیے ضروری ہے کہ ہم بھی اپنی زندگی میں وہ عملاً حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اسوہ اپنائیں کہ جو باتیں، جو کام حضور نے عملاً کر کے امت کے لیے تعلیم بیان فرمائی ہے۔ اللہ کے حضور دعا ہے کہ خالق کے کائنات مجھے اور آپ کو توفیق عمل عطا فرمائے۔ وآخر